الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اے رحمت عظیم کے مہمان السلام، اے رحمت عظیم کے مہمان السلام، قرآن کے نزول کے سامان السلام، انوار مصطفیٰ کا اجالا لیے ہوئے، حمد خدا کا ساتھ حوالہ لیے ہوئے، تو آ گیا ہے اے ماہ ذیشان السلام، رمضان السلام، رمضان السلام۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ میں ہوں کائنات زہرا جعفری، مدرسہ تعلیم القرآن والاحکام للبنات سے۔ جی تو آج ہم آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا موضوع لے کے آئے ہیں کہ جس میں ہم آپ کو استقبال ماہ رمضان المبارک کے بارے میں اور خصوصاً ماہ رمضان المبارک میں جو فضیلتیں بتائی گئی ہیں ان کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ عزیزان محترم کہ ماہ رمضان المبارک کی جو ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مجھے اور آپ کو بلکہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے دوری اختیار کریں، اور اگر ہم نے اس ماہ رمضان المبارک میں کچھ حاصل کرنا ہے تو وہ ہم نے خدا کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اور آج اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے خواہر شمائلہ زہرا۔ جی تو خواہر شمائلہ زہرا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی تو خواہر آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ جی تو خیر آج ہم نے آپ کو اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مدعو کیا ہے کہ آپ آج مجھے بتائیے کہ ماہ رمضان المبارک کہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن میں آیتیں نازل ہوئی، کہ جس کے بارے میں بہت سے حدیث، بہت سی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، تو میرا سوال آپ سے یہ ہونے کو جا رہا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی صرف ایک ایسا مہینہ کیوں ہے کہ جس کے بارے میں قرآن میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، کہ جس کے بارے میں اتنی تاکید گئی ہے، جس کی فضیلتوں کے بارے میں، تو اتنے 12 مہینوں میں سے صرف ماہ رمضان المبارک کی ایک واحد مہینہ وہ کیوں ہے؟ تو آپ اس میں کیا بیان کرنا چاہیں گی؟ تو السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شمائلہ زہرا، مدرسہ تعلیم القرآن والاحکام للبنات سے۔ جس طرح کہ خواہر نے مجھ سے سوال کیا کہ ماہ رمضان مبارک کو اتنی فضیلت اور اتنی افضلیت کیوں دی جاتی ہے، اس کے جواب میں یوں بیان کروں گی کہ ماہ رمضان مبارک جو کہ خدا بند متعال نے کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے، رمضان جو کہ خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو یہ خدا بند متعال نے اس لیے اس مہینے کو افضلیت دی کیونکہ یہ مہینہ بخشش کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں لوگ اپنے گناہوں کو ترک کرتے خدا کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور تمام گناہوں سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ تو اسی لیے خداوند متعال نے اس مہینے کو اتنی افضلیت دی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مہینہ اپنے دامن میں بہت سی رحمتیں اور نعمتوں کو سمیٹے ہوئے آیا ہے۔ جس طرح کہ امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ یہ نہ کہو کہ رمضان آیا اور وہ چلا گیا، بلکہ یہ رمضان مبارک کا استقبال کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس مہینے میں مغفرت، رحمت اور بہت ساری چیزیں جو خداوند متعال نے اپنے نیک بندوں کے لیے بھیجی ہیں اسی رمضان مبارک میں بھیجی ہیں، اور اس رمضان مبارک کی بہت سی فضیلت ہے۔ کس طرح اور کون سی فضیلت ہے؟ جس طرح کہ ماہ رمضان مبارک میں ہی خدا کا پاک کلام قلب محمد پر نازل ہوا، اور جو رحمت للعالمین کی قلب مبارک پر نازل ہوا، اور یہ تمام انسان، تمام بشر کے لیے، عالم اسلامیت کے لیے، تمام عالم کے لیے ایک سرچشمہ ہدایت ہے جو خدا کا پاک کلام ہے۔ جس طرح کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا سے میں کلام کروں یا خدا سے میں گفتگو کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ خداوند متعال اس ماہ رمضان مبارک کے صدقے میں تمام لوگوں کی رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ شیطان جو کہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، شیطان کو خداوند متعال اس رمضان مبارک میں قید کر دیتا ہے اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اپنے بندے سے، وہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جہنم میں جلے، بلکہ وہ تمام جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اور رہی بات اس میں اور کون سی فضیلت والی بات ہے، تو لیلۃ القدر جیسی عظیم رات اسی ماہ رمضان مبارک میں آتی ہے جو کہ 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ جی تو عزیزان محترم، خان نے بہت بہترین انداز میں اپنے سوال کا جواب دیا ہے، ماشاءاللہ خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جی تو خواہر میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو عزیزان محترم ماہ رمضان مبارک میں سونا جاگنا عبادت ہے ایک روزے دار کا، اور خصوصاً ایک روزے دار کی سانس تسبیح کے برابر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ ماہ رمضان مبارک میں وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہو، یا پھر وہ کون سا عمل ہو سکتا ہے کہ جس کے بارے میں ائمہ و معصومین نے بہت زیادہ تاکید دی ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا بیان کرنا چاہیں گی؟
جی تو جس طرح کہ میں روایت بیان کروں گی، جس طرح کہ رسول خدا سے مولا علی علیہ السلام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اس مہینے میں سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو رسول خدا مولا علی کو بہت پیار بڑی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابو الحسن، اس مہینے میں سب سے زیادہ افضل ترین عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے ترک کرے، گناہوں کو خود سے دور کرے، گناہوں کو ترک کرے۔ کیوں؟ کیونکہ للہ کے لیے، فقط للہ کے لیے، اپنے قلب کو پاک کرے، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہم خدا کے لیے خالص ہو سکتے ہیں خود، کیونکہ شیطان جو ہے وہ گناہوں کی طرف جو ابھارتا ہے وہ یہی مہینہ ہے جس میں شیطان کو خداوند متعال نے قید کر لیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بڑھ چڑھ کے اس نیکی میں حصہ لیں اور گناہوں کو ترک کرنے کی کوشش کریں۔ جس طرح کہ ایک ڈاکٹر، اگر کوئی مریض اگر ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر اس مریض کو یہ کہے کہ آپ فلاں فلاں چیزوں سے پرہیز کریے، آپ کے صحت کے لیے مضر ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس ڈاکٹر کی بات مان کے ان تمام چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری صحت کے لیے ہماری صحت خراب نہ ہو جائے، ہماری صحت تندرست رہے، اس لیے ہم ان تمام چیزوں کو کیا کرتے ہیں؟ خود سے دور رکھتے ہیں۔ لیکن وہ خدا جو ایک ڈاکٹر سے زیادہ عظیم ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، وہ خدا جب حکم دیتا ہے کہ غیبت، جھوٹ، حسد، چغلی وغیرہ سے پرہیز کرو، لیکن ہم اس خدا کی بات نہیں مانتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس خداوند متعال کی بات مانیں، ان تمام چیزوں کو ترک کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم لوگوں کو ہماری ظاہری جو بدن ہے اس کی اتنی فکر ہے تو ہمارا روحانی بدن، جو ہمارا روح تمام ان بیماریوں سے آلودہ ہو جاتے ہیں، ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے خداوند متعال کے لیے اسی مہینے میں خالص ہونا ہے۔ اگر خالص ہونا ہے تو اسی مہینے میں، کیونکہ اس مہینے میں تمام نیکیاں دگنی ہو جاتی ہیں۔ جب تمام نیکیاں دگنی ہو سکتی ہیں تو گناہ دگنے نہیں ہوتے، اس مہینے میں گناہ بھی دگنے ہوتے۔ تو تمام انسانوں کو چاہیے، ائمہ، معصومین، تمام یہی اقوال، یہی فرمان اور خداوند متعال کو یہی فرمان ہے، گناہوں کو ترک کرو، گناہوں کو ترک کرو۔ کیوں؟ اس مہینے میں گناہوں کا ڈبل ازالہ ہوتا ہے، گناہ ڈبل ہو جاتے ہیں، اس کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خواہ نے بہت بہترین انداز میں اپنے سوال کا جواب دیا ہے۔ جی تو عزیزان محترم، میرا خیال سے آخری سوال یہ ہوگا کہ ہم نے ماہ رمضان مبارک کی فضیلت کے بارے میں بتایا، اس کے اندر جو عمل ہوں گے ہم نے اس کے بارے میں بتایا، لیکن ایک روزے دار جو سارا دن بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، سارا دن حرام کاموں سے بچتا ہے، اس کے لیے کوئی تو ایسا اجر ہوگا کہ جو خدا نے مقرر کیا ہوگا۔ تو میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ جس طرح ایک مسلمان پر روزہ فرض ہے، کہ جس کے بارے میں خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ سورہ بقرہ نمبر 133 میں کہ اے مسلمانوں، میں نے تم پر روزے فرض کیے بالکل اس طرح کہ جس طرح تم سے قبل لوگوں پر روزے فرض کیے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو یعنی روزے دار کی، یعنی جس فعل کا قرآن میں ذکر ہو تو یقیناً وہ فعل کوئی عام نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے بارے میں یعنی کہ روزے دار جب روزہ رکھتے ہیں تو اس کے اجر کے بارے میں دیکھیں، ہم خدا کے اجر کا ہم مطالبہ نہیں کر سکتے یا ہم اس کا حد اندازہ یا ہم خدا کی کسی بھی اجر کا اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن پھر ایک روزے دار کی کوئی نہ کوئی تو فضیلت ہوگی۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا بیان کرنا چاہیں گے؟ جس طرح کہ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان مبارک کی کتنی فضیلت ہوگی، تو روزے دار کی کتنی فضیلت ہوگی۔ تو خداوند متعال نے روزے دار کو 2 طرح کی نعمت عطا کی۔ وہ 2 طرح کی خوشیاں کون سی ہیں؟ 2 طرح کی خوشیاں جو خداوند متعال نے اپنے روزے دار بندے کے لیے عطا کی، وہ 2 طرح کی خوشیاں کون سی؟ پہلی یہ کہ صبح فجر سے لے کے مغرب تک وہ انسان بھوک اور پیاس کو کیا کرتا ہے؟ برداشت کرتا ہے۔ تو خداوند متعال اس کی بھوک اور پیاس کے بدلے میں اسے کیا دیتا ہے؟ افطار جیسی نعمت، ایک خوشی دیتا ہے کہ وہ پورا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے جب افطار کرتا ہے تو اسے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہاں میں نے روزہ رکھا، دن بھر خدا کے للہ کام کیا، خدا کے لیے میں نے روزہ رکھا، اس طرح فلاں اس طرح کے کام کو جب انسان یہ افطار کرتا ہے تو اسے خوشی نصیب ہوتی ہے، خوشی ملتی ہے۔ اور دوسری خوشی یہ کہ وہ خداوند متعال سے ملاقات کرتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں یوں کروں کہ ایک افطار جیسی خوشی سے نعمت نصیب ہوتی ہے، اور دوسری یہ کہ وہ للہ خداوند متعال کے قریب اس کے قرب حاصل کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ دوسری اس کے لیے خوشی ہوتی ہے۔ اور ہمارے روزہ رکھنا فقط یہ نہیں کہ صبح فجر کی نماز سے لے کے مغرب کی نماز تک بھوک پیاس برداشت کرنا، یہ روزہ نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے تمام اعضائے جوارے کا روزہ ہوتا ہے۔ روزہ نشر کہا جاتا ہے، روزہ نشر ہمارے تمام اعضائے جوارے ہمارے خلاف گواہی دیں گے، کہیں گے فلاں ٹائم تم نے ہمارے ساتھ تم نے یہ کام کروایا، فلاں ٹائم تم نے ہمیں یہ اس کام کرنے پر مجبور کیا، اس کام کرنے پر تم نے ہمیں ابھارا۔ تو خداوند متعال نے
کہا یہ فرمایا کہ تمام اعضاء جوارح کا بھی روزہ ہوتا ہے. ہمارے تمام اعضاء جوارح کا روزہ کس طرح ہوتا ہے؟ ہماری آنکھوں کا روزہ کہ ہم نامحرموں کو نہ دیکھیں, ان تمام کاموں سے پرہیز کریں جو خداوند متعال نے منع کیے ہیں. اور دوسرا ہمارے کانوں کا روزہ, ہم غیبت, چغل خوری وغیرہ ان تمام چیزوں کو, فضول لغویات, ان تمام چیزوں کو کیا کریں, ترک کریں. ان تمام چیزوں کو ہم نہ سنیں, موسیقی وغیرہ ان تمام چیزوں سے ہم دوری اختیار کریں. کیوں؟ ان تمام چیزوں سے خداوند متعال نے کیا کیا ہے, منع کیے. ہاں اس کے بجائے ہم قرآن پڑھیں, تمام کوئی اچھی علماء کی باتیں سنیں, یا پھر کوئی اچھے درس اخلاق وغیرہ کچھ اس طرح کا سنیں, یہ ہمارے لیے فائدہ مند, یہ دنیا میں بھی ہمارے لیے فائدہ اور ہمارے آخرت میں بھی ہمارے لیے فائدہ. اور تیسرا یہ کہ ہم اپنی زبان پہ قابو کریں. زبان سے صرف فقط وہ تمام چیزوں کو ہم بولیں, وہ تمام چیزیں دوسروں تک پہنچائیں, ان تمام گفتگو ہم دوسروں تک پہنچائیں جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو, نہ کہ ان لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بنے. ہم اپنی زبان سے نہ گالی گلوچ وغیرہ اس طرح کی چیزوں کو استعمال نہ کریں. اپنی زبان سے اس طرح کے الفاظ یوز نہ کریں کہ جس کی وجہ سے سامنے والا ہماری وجہ سے پریشان ہو, ہماری وجہ سے وہ اذیت میں مبتلا ہو. ان تمام چیزوں سے ہمیں کیا کرنا چاہیے, پرہیز کرنا چاہیے. اور رہی بات اس مہینے میں فضیلت کی, تو میں بتاتی چلوں, جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے پوچھا, پروردگارا کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو مجھ سے زیادہ آپ کے قریب ہو؟ تو خداوند متعال فرماتے ہیں آخری امت ایک ایسی ہوگی کہ جو مجھ سے, ہم اور میرے اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا, جبکہ یہ موسیٰ میرے اور تمہارے درمیان 7 پردوں کا فاصلہ ہے. 7 پردے ہیں جو میرے اور تمہارے بیچ میں حائل ہے, جبکہ میرے اور اس بندے کے درمیان ایک بھی پردے کا فاصلہ نہیں ہوگا. کون سا بندہ؟ وہ روزہ دار بندہ ہے جو افطار سے پہلے خداوند متعال سے دعا کرتا ہے. اس بندے اور خدا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنے فقط للہ کام کریں گے, فقط للہ روزہ رکھیں گے, ہمارے تمام اعمال میں کوئی ریاکاری وغیرہ نہیں ہوگی, تب یہ ہمارے بیچ میں ہوگا کہ ہم اور خدا کے بیچ میں کوئی پردہ حائل نہیں. ماشاء اللہ, جزاک اللہ. خواہر نے بہت بہترین انداز میں ہمارے سوالات کے جوابات دیے ہیں. انشاءاللہ آخر میں خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا مجھے اور آپ کو, بلکہ جو سننے والے ہیں, جو دیکھنے والے, ہم سب کو ان کے علم سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو ہم نے بیان کیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک میں ہم اس طرح سے گزارے اس ماہ کو کہ جس طرح سے اس ماہ کا گزارنے کا حق ہے. اور انشاءاللہ ہم اپنے گناہوں سے بھی دور اختیار کرنے کی کوشش کریں گے, خدا کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس ماہ کو اس طرح گزاریں گے جس طرح اس کے گزارنے کا حق ہے. تو امید ہے کہ آپ سب مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے, بلکہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے, اور انشاءاللہ ہم بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اور آخر میں آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کریں.